السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، آپ دیکھ رہے ہیں داستان دنیا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے 12ویں بادشاہ محمد کوپریلی کے بارے میں۔ محمد پاشا کے بعد سن 1556 تا 1561 محمد کوپریلی تخت نشین ہوا۔ ناظرین، محمد کوپریلی ایک معمولی شخص تھا اور سلطان کے مطبخ میں کام کرتا تھا۔ وہ بھی شیر شاہ اور المنصور کی طرح حیرت انگیز قابلیت کا مالک تھا۔ ان پڑھ تھا لیکن اس کے باوجود اتنی ترقی کی کہ دمشق اور طرابلس کا والی ہو گیا۔ ناظرین، جب سلطنت عثمانیہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تو سلطان نے اس کو وزیر اعظم بنا کر سارے اختیارات دے دیے۔ محمد کوپریلی 5 سال وزیر اعظم رہا، لیکن اس نے اس مختصر میں ساری خرابیاں دور کر دی اور سلطنت میں نئی جان پیدا کر دی۔ ناظرین، محمد کوپریلی کے بعد اس کا لڑکا احمد کوپریلی سن 1661 تا 1676 وزیر اعظم ہوا۔ جس وقت وہ وزیر اعظم ہوا اس کی عمر صرف 29 سال کی تھی۔ باپ نے اس کو اپنی نگرانی میں انتظام سلطنت کی تعلیم دی تھی۔ ناظرین، احمد کوپریلی اپنے باپ سے بھی زیادہ قابل نکلا۔ اس کے عہد میں جو کارنامے انجام دیے گئے ان کی وجہ سے وہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، احمد کوپریلی بڑا خوش اخلاق اور منکسر مزاج تھا۔ اس کی خوبیوں کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ تھے۔ احمد کوپریلی نے 15 سال وزارت کی۔ اس عرصہ میں اس کو کئی لڑائیاں میں حصہ لینا پڑا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ والے بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے اور اب علم و فضل میں بھی مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے تھے اور تہذیب و تمدن میں بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ روس، پولینڈ، فرانس اور آسٹریلیا میں بڑی طاقتور حکومتیں قائم ہو گئی تھیں اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے یورپ والے ایسے ہتھیار استعمال کرنے لگے تھے جو اب عثمانیوں اور دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ ناظرین، ان کی فوجوں کی تنظیم بھی اب عثمانی ترکوں سے بہتر ہو گئی تھی۔ عثمانی ترکوں نے سلیمان اعظم کے بعد جنگی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کی۔ وہ اب تک وہی ہتھیار استعمال کرتے تھے جو سلیمان اعظم کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین، اس کی وجہ سے عثمانی فوجوں کو یورپ کی فوجوں پر اب تک جو برتری حاصل تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، احمد کوپریلی کے بعد ایک شخص مصطفیٰ وزیر اعظم ہوا، لیکن اس شخص میں حکومت کی اہلیت نہیں تھی۔ اس نے سن 1683 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ ناظرین، یورپ کی حکومتیں ایسے موقع کا انتظار کر رہی تھی جس سے ترکوں کی کمزوری ظاہر ہو جائے۔ ویانا کے محاصرہ میں ناکامی سے یہ موقع ان کو مل گیا، چنانچہ روس، آسٹریلیا، پولینڈ نے مل کر سلطنت عثمانیہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ناظرین، ترک کئی سال تک ان کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو شکست ہوئی اور سن 1699 میں کارلوس کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے ہنگری ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ معاہدہ کارلوس کے بعد ترکوں کے عروج کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔